السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ کے پی میں بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ جو کہا جا رہا تھا جی ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے، اب کہا جا رہا ہے جی خسارے کا بجٹ پیش ہوا ہے، حالانکہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ اب اس کے علاوہ کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں، حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ کل شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا ہاتھ بھی ملایا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر سے، بیرسٹر گور سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر خزانہ سے بھی ملاقات ہوئی، مثلا کو بریک تھرو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم زنجانی صاحب کی پریڈکشن دیکھیں تو زنجانی صاحب نے متعدد بارہا اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ نیا اسلامی سال جو ہے وہ عمران خان کے ریلیف کا سال ہوگا۔ ساتھ جوپیٹر چینج کا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے لیے، اور سیٹرن کی پوزیشن کا بھی بتایا تھا کہ ان کے لیے اچھا ہوگا، ستارے ان کی مضبوط ہیں، اچھا مضبوط ہے جون جولائی کے حوالے سے۔ اب آج ہم یہ پوچھیں گے کہ اگر جون جولائی میں وہ باہر نہیں آتے تو یہ ریلیف آگے چلا جائے گا، یا پھر یہ ریلیف جو ملنے جا رہا تھا وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کرم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، آپ کی پریڈکشن کے مطابق یہ نیا اسلامی سال عمران خان کے ریلیف کا سال ہوگا۔ ہاں جی، اب بشرا بی بی کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور بالکل سننا ہے اندر کھاتے اور بھی بہت ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اپوزیشن کی اور حکومت کی بھی معاملات طے پا گئے ہیں، تو معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ آسمانی کونسل کے ستاروں کی پوزیشنز دیکھیں گے نا، تو معاملہ جہاں پہ معاملہ فہمی کی طرف جا رہا ہے، معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ معاملہ سلجھانے کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ کسی طور کے اوپر خان صاحب کو منانے کی طرف جا رہا ہے، اور خان صاحب کو منانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہ ٹیسٹر یا ٹیزر بھی لگاتے رہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہیں ماننا تو بجٹ تو ہم پاس کروا چکے ہیں، ہم نے 28ویں ترمیم بھی کروا لینی ہے، اور ہم نے یہ چیز بھی کروا لینی ہے، پھر ہم نے آپ کے اپنے ہی بندوں سے جو کہ آپ کے پرانے وزراء بھی رہ چکے ہیں، ان سے ہم نے آپ کے خلاف بیانات بھی دلوا دینے ہیں، ہم نے آپ کی پارٹی جو ہے اس کو مزید اور زیادہ بکھیر بھی دینا ہے، مزید اور زیادہ آپ کے جو بندے جہاز بھر بھر کے آپ لوگوں نے اپنی طرف کھینچے تھے، وہ دوبارہ سے ہم اسی جہاز میں، کیونکہ اب پنجاب گورنمنٹ نے بھی جہاز لے لیا، تو ہم اس جہاز میں بھی ٹریول کروا کے ان کو اور سیرے بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر وہ چیزیں ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ اب چل رہی ہیں۔ اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو خان صاحب کا اپنا ذائچہ، پھر اس کے بعد جو مقتدر حکومتوں کے افراد ہیں ان افراد کے ذائچے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کا ذائچہ، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اعتبار سے جب بھی ہم پاکستان کے چارٹ کو دیکھیں گے تو جو گرہن کا ٹائم آ رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گرہن بے شک آ رہا ہے 12 اگست کو، جو کہ مکمل شمسی گرہن ہے، لیکن اس گرہن کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تقریباً کوئی 11-12 جولائی سے آنورڈس۔ تو یہ جولائی کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس جولائی کے مہینے میں آپ کو ایک بہت بڑا بریک تھرو نظر آئے گا۔ اس جولائی کے مہینے میں آپ کو اچھا خاصا جو ہے یہ تھوڑا سا ایران والا مسئلہ مزید سلجھ جانے دیں، جو کہ تقریباً جو ہے 99% تو سلجھ گیا، لیکن ابھی بھی ٹرمپ کے بیانات جاری ہیں، جس میں ٹرمپ تھوڑی سی اپنی اسرائیل بھی سپیورٹی والا معاملہ رکھے ہوئے ہے، جس میں وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ چائنا نے میری بات مان لی اور اس نے بیچ میں مداخلت نہیں کی، باقی ساری چیزوں پہ بھی کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے کافی حد تک وہ اسرائیل کو بھی لمٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک دفعہ آپ کوئی ہفتہ 2 ہفتہ گزر جاتے ہیں عشرہ محرم کے بعد اور جولائی کے پہلے 2 ہفتوں کے بعد، جب یہ چیزیں دوبارہ سے تھوڑا سا بیک ٹو نارملائز ہو جائیں گی، ایران میں حالات بہتر ہو جائیں گے، لبنان میں حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، اور کسی طور پہ یو اے والے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور باقی جتنی خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پہ کسی طور کے اوپر چیزیں کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گی کہ اب ہمیں اپنی ایئر اسپیس بند نہیں کرنی پڑے گی، اب ہمیں اپنی ٹریڈ بند نہیں کرنی پڑے گی، پوری دنیا میں کسی طور کے اوپر بہت ساری چیزوں کی جو ترسیلات رکی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں جو نظام زندگی بحر ہمس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، لوگوں کے بزنسز، کاروبار، ملازمتیں، تو بہت ایک میجر بریک تھرو جہاں پہ آپ کو ان چیزوں میں نظر آیا ہے، وہی بریک تھرو آپ کو اب جولائی کے مہینے میں یہ جب چیزیں سمٹ جائیں گی پھر آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سکینڈل منظر عام پہ نظر آئیں گے، گورنمنٹ کے افراد کی طرف سے بھی آپ کو کچھ مزید اور زیادہ پروپیگنڈا سامنے نظر آنا شروع ہوگا، جیسے کہ ابھی وقتی طور کے اوپر آپ نے بہت سارے بیانات دیکھے ہیں جو کہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں واڈا صاحب کی طرف سے، اور اس کی کلیریفیکیشنز جو ہیں وہ بھی دینے آ چکے ہیں پرنسپل سیکرٹری گورنمنٹ کی طرف سے جو وزیر اعظم کے خاص ہیں، تو انہوں نے بھی کلیریفیکیشنز دے دی ہیں۔ تو obviously کہیں پہ کچھ تو دال میں کالا ہے کہ جس کی جو ہے صفائی کی جانے کی کوشش کر رہی ہے، یا جس پر تھوڑا سا پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ ابھی ہنڈیا جو ہے وہ پک رہی ہے، ہنڈیا پکنے کے بعد جلی نہیں ہے، تو وہ جو جلنے کی اسمیل آ رہی ہے اس کو کسی طور پہ چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو منتھ آف جولائی میں کلیئر ہو جائے گی۔ منتھ آف جولائی میں جو ہے آپ کو حکومتی افراد کے خلاف جب تھوڑا سا شکنجہ مزید اور زیادہ ٹائٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ بھی وجہ بنے گا، وہ بھی بنیاد بنے گا
کسی طور کے اوپر خان صاحب کے ریلیف کے اعتبار سے، پھر خان صاحب کے اپنے چارٹ کے اعتبار سے بھی چیزیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے ذائچے میں بھی اب وہ سختی، وہ پریشانی، وہ پرابلمز نہیں ہیں جو کہ ماضی میں ان کے اوپر چل رہی تھی، وہ بھی چیزیں اب کسی طور کے اوپر اب ریلیف کی طرف آنا شروع ہوں گی. اور اس میں جو گرہن لگ رہا ہے وہ گرہن خان صاحب کے ذائچے میں بھی، پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ جو افراد یا شخصیات ہیں حکومت پاکستان کی ان کے ذائچوں میں بھی، اور پھر پاکستان کے سیلف اپنے چارٹ میں، پاکستان کے اپنے چارٹ میں بھی وہ گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی طور کے اوپر چیزیں اب خان صاحب کے لیے تھوڑا سا ریلیف کی طرف جانا شروع ہوں گی. اس میں ریلیف، میں نے ہمیشہ سے جب بھی ریلیف کا ورڈ یوز کیا ہے اس کو میں نے ڈیفائن آپ کو اس طریقے سے کیا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہٹیں گی، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہٹے گا، ان کو وہ آزادی نہیں دی جائے گی جس آزادی کی وجہ سے وہ 3 سال سے اندر ہیں کہ مجھے دوبارہ سے عوام میں جانے دیا جائے، مجھے دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانے دیا جائے، مجھے ہر طرح سے آزادی ہو، ٹریولنگ کی، باقی سیم معاملات جیسے کی، پہلے معاملات تھے. وہ چیزیں نہیں ہوں گی. صرف ریلیف اتنا ہوگا کہ ان کی ملاقاتیں کچھ ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کو معالجین کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی ہیلتھ میں ریکوری آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر جو سب سے بڑا ایک ریلیف اینڈ کے اوپر ان کو دیا جائے گا وہ ان کی جگہ کی شفٹنگ کا ہوگا، تو ان کو اڈیالہ سے نکال کے کسی بہتر جگہ پہ شفٹ بھی کر دیا جائے گا. اور اس ریلیف کے فوراً بعد جو خان صاحب کو ملنا ہے پھر ان لوگوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہوگا جو کہ لاہور کی جیل میں کوٹ لکھپت میں ہے. تو اس اعتبار سے یہ ریلیف کا دور شروع ہو چکا ہے. اور یہ ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ جو گرہن آ رہا ہے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو گرہنوں کا امپیکٹ ہے، گرہن پاکستان کا جو نیو چارٹ ہے اس میں لگ رہا ہے پاکستان کے تیسرے گھر میں، اور تیسرا گھر آپ کے نیبرنگ کنٹریز کو ریلیٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے کسی طور کے پر آپ کو انڈیا کی طرف سے کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی نظر آئیں گے جولائی اگست میں. پھر اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو مزید بگاڑنے کی کوشش بھی کی جائے گی آپ کے کسی طور کے اوپر ناردرن بارڈر والی سائڈ کے اوپر، کشمیر والے ریجن میں. تو یہ چیز بھی بڑی خطرناک نظر آ رہی ہے، اور اس بارے میں بھی ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو مزید اور زیادہ جو ہے وہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اوکے، اچھا، آپ نے کہا جی فیصل ووڈرا کی طرف سے کچھ وزراء کی تبدیلیوں کا بھی وہ آیا تھا، تو وہ حکومت کی طرف سے تردید آ گئی جی، کوئی وزیر کتنے بھی نہیں جا رہے ادھر ادھر. آپ کو لگتا ہے کچھ چینج؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنی نارمل زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ کے بارے میں کوئی بھی شخص کوئی چیز کہہ رہا ہو یا میرے بارے میں کوئی بھی شخص کوئی چیز کہہ رہا ہو، تو ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹل اینڈ انلیس ہمارے اپنے معاملات کسی طور پہ افیکٹڈ نہیں ہے، یا ہمیں اس کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیں مطلب اس شخص کو امپورٹنس دینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ شخص کچھ بھی کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے وہ بالکل بے ضرر ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مرضی کہتا رہے، ہمیں تو اس کو کچھ کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ان کا اچانک سے میڈیا پہ آ جانا، اچانک سے ہر میڈیا کا ان کو بلا لینا، ٹاک شوز میں کسی طور کے اوپر چیزوں کو منظر عام کے اوپر لانا، اور پھر اس کے بعد حکومتی افراد کی طرف سے ان چیزوں کی تردید بھی کرنا شروع کر دینا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی آپ کو تردید کی ضرورت نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ وہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہ کر رہی ہوں. تو وہ تردید آپ کو تبھی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جو مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے اس میک اپ آف مائنڈ کو یا پرسپشن کو وقتی طور کے اوپر تھوڑا سا روکا جائے. تو اگر کوئی ایسی چیز نہ ہوتی تو حکومتی افراد قطعی طور پہ آپ کو تردید کرتے ہوئے نظر نہ آتے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وزراء کی چھٹی ہو جائے؟ دیکھیں، تردید تبھی کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی کہ جب آپ اس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہوں، یا جب آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اوہو یہ تو اندر کی بات باہر آنے لگی، تو تردید تبھی آتی ہے. ورنہ اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اس کی تو انسان کو بالکل بھی تردید کیا اس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اہمیت کی بھی ضرورت یہ نہیں جو شہباز شریف صاحب محمود خان اچکزئی سے ملے ہیں، بیرسٹر گوہر سے ملے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ڈیل کی طرف جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی شرائط پہ پی ٹی آئی سے منوا لے گی یہ ساری باتیں کہ عمران خان خاموش رہیں گے؟ اور اس طرح دیکھیں اس میں کسی طور کے پر نا دونوں کی طرف سے چیزیں مکس اینڈ میچ ہوں گی. ٹھیک ہے، حکومت ساری شرائط منوانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور ساری شرائط اگر انہوں نے منوانی ہوتی ہے حکومت یا کسی اور بھی ادارے نے تو وہ 3 سالہ دور اتنا لمبا نہ لگتا. تو یہ 3 سالہ دور کے بعد جو چیزیں اب دوبارہ سے ریکنسائلنگ کی طرف آ رہی ہیں اس میں میجورٹی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خان صاحب کی مانی ہوئی ایکسیپٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں باقی جو حکومت کی ہیں یا باقی اداروں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایڈم ضرور ہوں گی، لیکن وہ کم ہوں گی اور خان صاحب علی زیادہ ہوں گی. اچھا، تو یہ خان صاحب کو صرف جیل سے باہر نکال کر بنی گالا یا زمان پر وٹ ایور جہاں بھی ہے وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں، تو ایک آپشن شروع سے یہ بھی چل رہا تھا کہ ملک سے باہر جانے کا، کیا اب وہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ابھی فورن والا معاملہ نہیں ہے. جوپیٹر نے جب چینج کرنا ہے تقریباً منتھ آف نومبر میں، تو یہ پہلے ریلیف ہوگا. فورن وہ نہیں جائیں گے ایک دم سے نکلتے ساتھ ہی باہر چلے گئے باقی حکمرانوں کی طرح کہ اندر سے ہی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ آپ کی چارٹرڈ نکل جائے، ایسی چیز نہیں ہوگی.
پہلے ان کو تھوڑا سا ریلیف ہوگا، پھر وہ کچھ وقت یہاں قیام کریں گے، اور پھر ان کے اپنے چارٹ میں جو ٹریول کا ٹائم نظر آتا ہے وہ جا کے نظر آئے گا نومبر کے بعد سے۔ نہیں وہ ہیلتھ کا ان کا مسئلہ تو ہاں چل رہا تو ہے۔ وہ نومبر کے بعد کا ہے۔ اچھا اس میں 29 اکتوبر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ان کی لائف میں ٹریول کو ریلیٹ کرتا ہے، اچھا۔ اس سے پہلے والا ٹائم جو ہے وہ یہیں پہ رہتے ہوئے ریلیف کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بشرا بی بھی ان کی بھی ہیلتھ کا ایشو بنا ہوا ہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بھی عمران خان سے پہلے جلد آ سکتی ہیں باہر؟ بالکل، اس میں لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پہلے بھی ماضی میں دیکھا ہوگا کہ ان کو پھر بھی کسی طور پہ ضمانت مل گئی کہ وہ باہر آ گئی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اندر گئی۔ اب اس اعتبار سے ان کو بھی یہ پہلے سے تھوڑا ریلیف پہلے مل سکتا ہے، یہ پاسبلٹیز ان کے اپنے چارٹ میں بھی نظر آتی ہیں کہ خان صاحب سے پہلے تھوڑا سا ریلیف ان کو مل جائے، پھر خان صاحب کو بھی ملنا شروع ہو۔ تو یہ سینیریو آپ کو اتنا قریب نہیں ہے، یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے۔ خان صاحب باہر آتے ہیں، چلے میڈیا پہ بھی ایکٹیو نہیں ہوتے، بیانات بھی نہیں ہوتے، ان کو سب سے بڑا چیلنج ہونا ہے پارٹی کو اکٹھا کرنا پھر سے، یہ جو وہی چیز تقسیم تو آئی میں نے ہوئی ہے۔ آپ کو ہمیشہ سے بولی ہے کہ خان صاحب کو ایک ہاتھ سے دیکھے نا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا پنڈورا باکس پکڑا دیا جائے گا کہ یہ آپ کی ریلیف کا پروانہ ہے اور یہ پنڈورا باکس ہے جس کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ بیٹھ کے سلجھانا۔ تو وہ چیز سلجھانے میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی سے نکل کے ایک فارورڈ بلاک بناتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ ابھی اوور دی نائٹ نہیں ہوگا، وہ سینیریو آپ کو جا کے اگلے سال میں کلیئر ہونا شروع ہوگا، یعنی کہ الیکشن سے پہلے پارٹی علیحدہ ٹوٹ ہو چکی جائے ہوگی۔ گی۔ چلیں بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ اب اگر آپ نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی کی الجھنوں کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔